وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بہت زائد وقت ہو چکا ہے، اب کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں بڑی اہم باتیں ہیں، اور ان سب باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، فارسی میں کہا گیا ہے پورا جسم زخمی ہے، کہاں کہاں روئی رکھی جائے۔ ہمارا معاشرہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے جا چکا ہے۔ ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جائے، زندگی کا جائزہ لیا جائے تو شاید کوئی عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو۔ اس لیے آپ حضرات کو توجہ دلائی جاتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، تاکہ کچھ ہمیں احساس پیدا ہو اور ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ میں حضرت مفتی صاحب کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم لوگوں نے شریعت کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، مگر ہم لوگوں نے اپنی عقل کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ عقل کے تقاضوں کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ بس میں آپ حضرات سے ایک اپیل کرتا ہوں جو موقع کے اعتبار سے مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والی شب برات ہمارے یہاں قبرستان والی رات سے مشہور ہے۔ ہر آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس رات میں قبرستان جائے۔ چنانچہ ہر چھوٹا بڑا اس رات میں قبرستان جاتا ہے۔ وہ رات قبرستان والی رات سے مشہور ہے، میں نے اس وجہ سے کہا ہے، ایک تو آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ جتھے کے جتھے قبرستانوں میں جاتے ہیں، اور کسی ایک قبرستان میں نہیں بلکہ شہر کے سب قبرستانوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سال بھر تو ایک بھی قبرستان میں نہیں جاتے، لیکن اس ایک رات میں سب قبرستانوں میں جانا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہا ہے، خود میرے ساتھ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک مکان تھا، تو شب برات آنے والی تھی، تو دن میں گھر میں سے آواز آئی، ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو نے مجھے ٹوپی دھونے کے لیے نہیں دی، جب تو رات کو قبرستان جائے گا اس وقت تو مجھ سے ٹوپی مانگے گا۔ تو نے مجھے ٹوپی دھونے کے لیے نہیں دی، جب تو رات کو قبرستان جائے گا تو مجھ سے ٹوپی مانگے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا اس ماں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ آج کی رات قبرستان جانے کی رات ہے۔ اس نے نہ تو یوں کہا کہ ابھی عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس کے لیے تجھے ٹوپی چاہیے ہوگی، کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا۔ ٹوپی اگر چاہیے تو قبرستان میں جانے کے لیے۔ ہمارے یہاں یہ رات قبرستان میں جانے کی رات کے ساتھ مشہور ہے۔ یہ رات قبرستان جانے کی رات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان اس رات میں تشریف لے گئے، مگر کیسے تشریف لے گئے اس کا واقعہ اور اس کی تفصیل ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام کی باری میرے یہاں تھی۔ آپ کے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا 11 نکاح آپ نے فرمائے تھے، 11 بیویاں تھیں، اور آپ نے ان بیویوں کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہوا تھا کہ ایک ایک دن اور ایک ایک رات ایک ایک بیوی کے پاس گزارتے تھے۔ ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ آج کی باری میرے یہاں تھی۔ حضور معمول کے مطابق تشریف لائے اور آپ نے کھانا کھایا، نماز پڑھی، عبادت کی، اور اس کے بعد بستر پر لیٹ گئے۔ میں بھی لیٹ گئی۔ درمیان میں میری آنکھ کھلی
تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہیں۔ میرا دل پریشان ہو گیا، دماغ میں وساوس آنے لگے کہ آخر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر بتائے کہاں چلے گئے۔ طرح طرح کی باتیں آنے لگی کہ تجھ سے کیا غلطی ہوئی، کھانا صحیح نہیں بن سکا، یا اور کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آ گئی، مختلف باتیں ذہن میں آئیں۔ بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ میں اسی طرح سوچتی ہوئی اٹھی اور یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، اس مکان میں دیکھا، اس مکان میں دیکھا، مگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر میں تلاش کرتے کرتے قبرستان تک چلی گئی۔ قبرستان حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کے بالکل سامنے، آج بھی بالکل سامنے ہے، جنت البقیع۔ فرماتی ہیں کہ میں ادھر کو گئی تو نظر آیا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں مشغول ہیں، قبرستان میں موجود ہیں اور دعائیں فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبرستان جانے کا ہے۔ جس وقت کی یہ بات ہے اور جس تاریخ کی، وہ اس دن شعبان کی 15ویں رات تھی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے۔ دین نام ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ آپ نے جو کیا اور جتنا کیا اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو نہیں کیا اس کے کرنے کا نام دین نہیں۔ آپ نے جتنا کیا اس میں کمی زیادتی کے ساتھ اگر اس کو کیا جائے گا اس کا نام دین نہیں۔ جو کیا، جتنا کیا، اسی کا نام دین۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، مگر کس طرح تشریف لے گئے یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شب برات میں زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں شب برات میں ایک دفعہ قبرستان چلا گیا اپنی 40، 50، 60، 70 سال کی زندگی میں، اس نے اس سنت پر عمل کر لیا، اس نے اس سنت کو ادا کر دیا۔ اس کی ادائیگی کے لیے ہر سال جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رات میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے، مگر اس طرح تشریف لے گئے کہ آپ کے برابر میں، آپ کے بستر پر، آپ کی چارپائی پر لیٹی ہوئی آپ کی بیوی تک کو خبر نہیں ہوئی کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے، اخبار میں مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں، پارشدوں نے ہمارے میئر صاحب سے اپیلیں کر رکھی ہیں کہ شب برات کے دن مسلمان قبرستان آئیں گے، قبرستانوں کی صفائی کر دی ہے، ان کی صفائی کروائی جا رہی ہے کہ شب برات میں مسلمان قبرستان آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رات میں قبرستان جانے کی برابر میں لیٹی ہوئی بیوی تک کو خبر نہیں ہوئی، اور ہم نے غیروں تک کو جو ہے 1 مہینے سے بیدار کیا ہوا ہے کہ قبرستانوں کی صفائی کرائی۔ قبرستانوں کی صفائی کا، یہ قبرستانوں کے جانے کا اس رات سے کیا تھا؟ اور پھر ہم کیسے قبرستان جاتے ہیں؟ صبح سے پلاننگ ہے، اس والے قبرستان، اس والے قبرستان، پہلے اس میں، پھر اس میں، پھر اس میں، اور دوستوں کے ساتھ پوری جماعت جائے گی، ایک وقت موٹر سائیکل پر 3 4 4 بیٹھ کر جائیں گے، اس طرح بیٹھ کر جائیں گے کہ اخبارات میں بھی اپیلیں آنے لگی ہیں کہ اس رات میں جو ہے موٹر سائیکلیں سڑکوں پر نہ دوڑائی جائیں، کئی لوگ جو ہے ایک موٹر سائیکل پر نہ بیٹھے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کون سی سیرت ہے؟ دین میں تو اس طرح قبرستان جانے کی کوئی بات نہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعرات کو قبرستان جایا کرتے تھے، شہداء احد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہم ذرا سوچیں گریبان میں جھانک کر کہ کیا ہم کبھی کسی پڑوسی کا یا کسی رشتہ دار کے جنازے کے علاوہ ہم قبرستان جاتے ہیں؟ شب برات کو ہمیں یاد آتی ہے۔ یہ اس طریقے سے قبرستانوں میں جانا جو ہر سال کا ہمارا یہ معمول بنا ہوا ہے، اور جماعتیں کی جماعتیں، جتھے کے جتھے، اور ایک نہیں بلکہ تمام تر قبرستانوں میں جانا، یہ دین کا کوئی حصہ نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ اس طریقے سے اگر آپ چلے گئے
کہ آپ کی بیوی تک کو خبر نہیں، آپ کی اولاد کو خبر نہیں، آپ کے والدین کو خبر نہیں ہے، تو بس اس سنت پر عمل ہو گیا۔ یہ پلاننگ اور منصوبوں کے ساتھ اور تمام تر قبرستانوں کے چکر لگانا، اس کی دین میں کوئی اصل موجود نہیں۔ اس لیے اس عمل کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص آنے والی جو شب برات ہے یہ زیادہ احتیاط چاہتی ہے، کیونکہ آنے والی شب برات اس رات میں آئے گی کہ اس رات میں ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کا بھی تہوار ہے، ان کے یہاں ہولی پھونکی گی، اور وہ ہولی میں آپ جانتے ہیں کہ اس رات ہولی پھونکی جاتی ہے، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ نشے میں مست رہتے ہیں۔ ہم ان سے احتیاط کی امید نہیں کر سکتے، ہمیں خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ کسی ناگوار واقعے تک بات نہ پہنچے۔ اب سے چند سال پہلے کی بات ہے، شب برات ہی کی رات میں مالیگاؤں میں بم دھماکہ ہوا تھا، سینکڑوں مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے اور سینکڑوں مسلمان اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ہے ہمیں اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا ناگوار واقعہ پیش نہ آ جائے کہ جس کا ہمیں جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑے۔ ہم خود احتیاط کر لیں۔ ہم ہمیشہ قبرستان میں گئے ہیں اس سال، اگر اس سال نہیں جائیں گے نہ تو ہمارے دین میں کوئی نقص آئے گا، نہ کوئی مردہ قبر سے آ کر کھڑے ہو کر دروازے پہ آ کر ہم سے شکایت کرے گا، نہ خواب میں آ کر ہم سے شکایت کرے گا کہ تم اس سال قبرستان میں ہماری زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے۔ کوئی شکایت نہیں کرے گا، نہ وہ قبروں سے اٹھ کر آئیں گے، نہ وہ خوابوں میں آ کر ہمیں پریشان کریں گے، کیونکہ یہ اس طریقے یہ قبرستان والی رات نہیں ہے، یہ تو عبادت کی رات ہے، عبادت، اور عبادت کا ہمیں اس رات میں کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو ساری رات گھومنے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ تہوار کی رات نہیں ہے، یہ استغفار کی رات ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں انسانوں کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، کون مرے گا کون جیے گا، کس کو کاروبار دیا جائے گا کس سے کاروبار چھینا جائے گا، کس کو صحت دی جائے گی اور کس کو مریض بنایا جائے گا، کس کو اولاد دی جائے گی اور کس سے اولاد چھینی جائے گی۔ یہ سارے نفع و نقصان کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے بتلائیے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی شخص کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہو اور اس کی زندگی موت کا فیصلہ ہونا ہو، کیا وہ اس دن اور اس رات کو تہوار کے طور پر منائے گا، نئے کپڑے پہن کر منائے گا، عمدہ کھانے پہن کر جو ہے وہ اس رات کو منائے گا، یا سیر و تفریح کرتے ہوئے اس دن اور رات کو گزارے گا؟ وہ تو ایک طرف کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، گڑ گڑائے گا، اس کے گھر والے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ ہمارے لیے خیر کا عافیت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ہماری زندگی موت کے فیصلے ہونے ہیں، ہمارے نفع و نقصان کے فیصلے ہونے ہیں، اور ہم سیر و تفریح میں رات گزار رہے ہیں، عمدہ کپڑوں میں عمدہ کھانوں میں رات گزار رہے ہیں، اور توبہ اور استغفار کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ تو بے عقلی کے کام ہے۔ مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت ہم نے شریعت کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، اپنی عقل سے بھی کام لینا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اس رات کے عمل کو بھی درست کریں۔ یہ قبرستانوں میں جانے کی رات نہیں، اس جو ہے بالخصوص اس جو ہے آنے والی شب برات میں احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ ہم خود احتیاط کر لیں۔ آپ غور کریں، پانی کی مثال لیں۔ پانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت پانی کثرت میں ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو اس پانی کے سامنے بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پہاڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ سب کو بہا کر لے جاتا ہے، تنکے سے لے کر پہاڑ تک جو ہے اس کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہی پانی جب قلیل مقدار میں ہوتا ہے، تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، تو یہ ایک کنکر اور بجری سے بھی بچ کر اور راستہ کاٹ کر نکلتا ہے، اس کنکر اور بجری کو بھی راستے سے نہیں ہٹاتا، خود مڑ جائے گا اور آگے چلا جائے گا۔ ہمیں اپنی حیثیت جاننی چاہیے، ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حالات کو دیکھیں، حالات کو سمجھیں اور اعراض کی پالیسی پر عمل کریں اور راستہ کاٹ کر خود اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ آ بیل مجھے مار۔
ہوش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ہم وقت کو گزاریں اور جو ہے اپنے معاملات کو ہم انجام دیں۔ اس لیے جو ہے قبرستان میں اس مرتبہ جانے سے احتیاط کی جائے۔ اگر نہیں جائیں گے نہ تو دین میں کوئی نقص آئے گا اور نہ ہمیں جو ہمارے جس عزیز و قریب کا انتقال ہو چکا ہے اس کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس کے سامنے موجود ہے، آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔